ایاز وزیر صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایاز وزیر صاحب، آپ کا تعلق چونکہ وزیرستان سے ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ 15-20 سال کی اس خانہ جنگی کے دوران وزیرستان میں جو کہ طالبانائزیشن کا گڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد جب یہ علاقے کھولے گئے اور ان شرپسند عناصر کا صفایا کیا گیا تو پاکستان آرمی نے وہ لوگ جو آئی ڈی پیز ہو گئے تھے ان کو واپس بلایا کہ آپ اپنے علاقوں میں آ سکتے ہیں۔ لوگوں کے آنے کے بعد لینڈ مائنز اور آئی ڈیز کے بلاسٹ کی جو کچھ واقعات رونما ہوئے اور تسلسل سے رونما ہوتے آ رہے ہیں، جس میں اب تک تقریباً 300 کے قریب لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، جس میں سے 30 سے زائد لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، جبکہ باقی کوئی زخمی ہے۔ اور اس کے علاوہ مال مویشی جو لوگوں کے لیے معاشی طور پر ان کو مستحکم رکھنے کے لیے ایک مضبوط چیز سمجھی جاتی ہے ان دیہی علاقوں کے اندر، اس کو بھی نقصان ہوا ہے اور بہت سارے مویشی بھی اس کا شکار ہوئے ہیں۔ بارہا ہم نے حکام بالا سے اور ان لوگوں سے جو کہ نمائندے ہیں ہمارے علاقے کے، ان سے یہ پوچھا ہے کہ اس مائن کی صفائی کے لیے کوئی ٹیمیں تشکیل دینے کا حکومت کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں ہے، جس پر انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ بالکل وہ ارادہ رکھتے ہیں اور ٹیموں کی کمی کی وجہ سے یہ اس کے اوپر کام جلد شروع ہو جائے گا۔ لیکن اب تک کوئی 5 سال گزر گئے ہیں علاقہ کھلنے کے بعد، ابھی تک یہ مسئلہ تو حل نہ ہو سکا، بلکہ اموات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ مرنے والوں اور زخمی ہونے والوں کے لیے کمپنسیشن کا کوئی ایسا معیار نہیں رکھا گیا، کوئی سٹینڈرڈ پروسیجر نہیں ہے کہ اگر کوئی اس میں ہلاک ہوتا ہے تو اس کو اتنے پیسے ملیں گے اور زخمی کو اتنے پیسے ملیں گے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے یا مجرمانہ غفلت ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، ہماری بدقسمت یہ ہے کہ جب یہ 9/11 والا قصہ شروع ہو گیا اور قبائلیوں پہ آسمان ٹوٹ پڑا، تو قبائلیوں کا آپس میں اتفاق پہلے بھی نہیں تھا، اس وقت بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی سارے آئی ڈی پیز ہو گئے، بہتر تکلیف، مصیبت، پریشانیاں، لیکن بہرحال آرمی آ گئی، آپریشن کر لیے۔ پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ آئی ڈی پیز ہو گئے تھے سارے، خاص کر مسعود کا علاقہ، یہ تو فوج نے مسعودوں پہ واپس آنے پہ پابندی لگائی تھی، مسعود اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے تھے۔ تو جب جانے کی اجازت دی تب بھی ان کو کہا، بلکہ سارے فاٹا کے لوگوں کو، مسعودوں کو خاص کر، کہ آپ پاکستان کارڈ بنائیں گے، یعنی اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ پاکستان کا ہے تو اس پہ بھی آپ نہیں جا سکتے، آپ پاکستان کارڈ بنائیں گے تو آپ جائیں گے۔ گویا یہ ایک قسم کی اتنی سخت سیکیورٹی تھی کہ مسعود جو اس علاقے کا باشندہ تھا اس کو بھی پاکستان کارڈ نیا بنانا تھا، تاکہ دہشت گردوں کے واپس کسی طرح آنے کا راستہ بند ہو جائے۔ اور اس وقت کے سیکیورٹی انچارج لوگوں نے بلند بانگ دعوے کیے کہ ہم نے ایسی صفایا کر لیا کہ پھر دوبارہ ان کا آنا ناممکن ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر یہ لوگ اس علاقے میں کیسے آ گئے، جبکہ بارڈر افغانستان کے ساتھ تقریباً بارب وائر لگا لیا، اور ہمارے سیکیورٹی پرسنل اس کے اوپر ہر جگہ، ہر اونچے ٹیلے کے اوپر انہوں نے اپنا ٹکٹ بنایا ہے، اور اسی طرح سیٹلڈ ایریا سے بھی ابھی تک واپس لوگوں کے جانے میں مشکلات ہیں۔ تو حکومت اپنے وعدے پہ پوری کیوں نہیں اتری؟ حکومت سے مراد فاٹا میں ظاہر بات ہے وہاں فوج زیادہ سب چیزیں چلاتی ہے، تو فوج کی طرف لوگوں کی نظریں ہوتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک بم تو کیا، ایک پٹاخہ بھی نہیں پھٹنا چاہیے، کیونکہ لوگوں سے اسلحہ لے لیا۔ اب لوگ آپس میں اگر لڑائی بھی کر لیتے ہیں، واقعات ایک دو ہوئے، تو وہ ڈنڈے اور یہ چیزیں اٹھا کے پتھر سے ایک دوسرے کو مارتے، بندوق نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو مارے۔ لوگ تو اتنے میں آتے ہو گئے، پھر یہ آئی ڈیز وغیرہ یہ کہاں سے آ گئے، یہ کیسے لگتے؟ بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے، سیکیورٹی ایجنسیز وہاں پہ ہے، ان کے اپنے پرسنل بیچارے بھی کبھی کبھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کو اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ نیشنل ایکشن پلان جب بنی تھی اس کے بعد فاٹا کے اندر یہ اقدامات ہوئے، آپریشن ہوئے، تو جب کلین کر لیا
تو پھر دوبارہ خراب کیوں ہو رہا ہے؟ اب سارے فاٹا میں آہستہ آہستہ دوبارہ آگ لگ رہا ہے. مسعود علاقہ خاص کر کل میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جانی خیل میں ایک آدمی کو مارا ہے، اس کو بھی وہاں لاش رکھی ہے، وہ دفنانے سے انکاری ہے. اس سے تھوڑے دن پہلے نارتھ وزیرستان میں پرابلم ہو گئے تھے. تو یہ مسئلے تو انکریز پہ ہیں، اس کا تدارک ہونا چاہیے. اور پھر دوسری بات آپ نے صحیح کہی کہ ہمارے لوگ جب اس طرح شہید یا زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کے کمپنسیشن کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جیسے باقی پاکستان میں ہے. پہلے تو یہ لوگ چلو کہہ لیتے تھے کہ یہ قبائلی علاقہ ہے، ہم وہاں جا نہیں سکتے. اب تو 3 سال ہو گئے اس کو مرج کر لیا، صوبہ سرحد یا خیبر پختونخوا کا حصہ بن گیا. پاکستان کے سارے قوانین وہاں پہ لاگو ہیں. یہ وزیر اعلیٰ اور وزیر وغیرہ آتے جاتے رہتے ہیں اس علاقے میں. تو پھر وہ لوگ ایسے موقع پہ کیوں نہیں جا سکتے کہ لوگوں کے زخموں پہ مرہم پٹی کر لے، لوگوں کو کچھ کمپنسیشن دے دے. تو میں تو اس لیے جب فاٹا مرجر ہو رہا تھا اس کے خلاف تھا کہ فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں مرج نہ کرو، اس کا الگ اپنا صوبہ بنا لو، تاکہ اگر یہ صوبہ ہوتا تو آج ہمارا اپنا وزیر اعلیٰ ہوتا، اپنا گورنر ہوتا، اپنے وزیر ہوتے، اور یہ کمپنسیشن یہ چیزیں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی، ہمارے اپنے وزیر اعلیٰ گورنر یا وزیر وغیرہ جاتے ان لوگوں کو دیتے. اب ہمارے ایم این اے صاحبان یا ہمارے جو صوبائی وزیر ممبر بن گئے وہ بھاگتے پھرتے ہیں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر یا گورنر یا وزیروں کے پیچھے، جو کہ قبائلی علاقوں سے نہیں ہے. تو میری ابھی حکومت سے درخواست ہے کہ خدا را یہ سیریس مسئلہ ہے. افغانستان کا قصہ پھر گرم ہو رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کی گرمائش کی زیادہ تپش ادھر آ جائے. تو اپنے گھر کو ٹھیک کر لے. ہمارے یہ لوگ بہت زیادہ عرصے سے بہت نقصان اٹھا چکے ہیں، مالی بھی جسمانی بھی، ہر لحاظ سے تباہ حال ہے. اس کے اوپر اب یہ واقعات ہوتے ہیں، معصوم بچے اور مویشیاں بھی اس میں آ جاتی ہے. تو کمپنسیشن تو کم از کم اور جلدی دینی چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ دورے کر لے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر لے، وہاں کے لوگوں کو وہاں کے حالات کے بارے میں فیصلوں میں انوالو کر لے، کہ حکومت کے سیکیورٹی اداروں کو صحیح راستہ صحیح طریقہ بتا دے، ان کو بھی پاکستانی سمجھے، ان کے ساتھ تعاون کر لے. تو میری تو رائے ہے کہ فاٹا کے لوگوں کو ہر ایک چیز میں انوالو کر لے. اب اگر مسعود علاقے میں یہ جو بم پھٹتے ہیں اس سلسلے میں اگر مسعود سے 8-10 آدمی کا کمیٹی بنا لیتے، اسے وہاں کا جو بریگیڈیئر یا کرنیل یا میجر جنرل جو بھی انچارج ہے وہ فوراً رابطہ کرتے، مشورے کرتے، میرا یقین ہے کہ یہ مسئلہ بہت حد تک کنٹرول ہو چکا ہوتا. تو اللہ کرے حکومت اس طرف توجہ دے. ایاز وزیر صاحب بہت شکریہ آپ کا رائے دینے کا اس کے اوپر. بہت شکریہ سر.